بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم درس قرآن کی اس نشست میں جمع ہیں اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رزق حلال کی فضیلت اور اہمیت۔ رزق حلال کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص انبیاء کرام کو بھی رزق حلال کھانے کی تلقین کی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسل، اے رسول اعظام، کلوا من الطیبات، پاک چیزوں میں سے کھاؤ، گویا پاکیزہ کھانے کھاؤ۔ پھر فرمایا وَاعْمَلُوا صالحا، اور نیک عمل کرتے رہو۔ انی بما تعملون علیم، بے شک تم جو بھی کام کرتے ہو میں اس کو خوب جاننے والا ہوں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسول اعظام، اللہ تعالیٰ نے بالخصوص یہاں پر اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ وہ حکم کیا ہے؟ فرمایا کلوا من الطیبات، پاک چیزوں میں سے کھاؤ، گویا پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور جو دوسری بات اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو انسان پاک اور طیب چیزیں کھاتا ہے، فرمایا وَاعْمَلُوا صالحا، اسے ہی اچھے اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا کرتا ہے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اور پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ گویا اس آیت مبارکہ سے رزق حلال کھانے کی ہمیں فضیلت سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص انبیاء کرام کو بھی حکم دیا۔ اور یہاں پر ہم یہ سمجھیں گے حلال اور طیب، اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دوستان محترم، حلال وہ ہے جو حرام نہ ہو، اور طیب وہ ہے جو صحت کو نقصان نہ دے، گویا مضر صحت نہ ہو۔ جس طرح ایک چیز حلال تو ہوتی ہے مگر بعض اوقات ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ مریض کو یہ چیز تم نے نہیں کھانی، تو گویا جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ اس مریض کے لیے، اس انسان کے لیے حلال تو ہے مگر طیب نہیں ہے۔ مثلا ایک شوگر کا مریض ہے، اس کو مٹھائی جو ہے ڈاکٹر منع کر دیتا ہے۔ اگر دیکھا جائے مٹھائی جو ہے وہ حلال ہے، مگر کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے، اور اگر وہ کھاتا ہے تو اس سے اس کی طبیعت خراب ہوگی، اس کی شوگر بڑھ جائے گی، تو اس لیے اس کے لیے، اس مریض کے لیے وہ مٹھائی کھانا طیب نہیں ہے۔ حلال تو ہے مگر طیب نہیں ہے۔ پھر یہاں پر دوسرا ہم فرق سمجھتے ہیں، حلال وہ ہے جس کو شریعت پسند کرتی ہے، اور طیب وہ ہے جس کو طبیعت پسند کرتی ہے۔ پھر اس میں ایک یہ بھی فرق آتا ہے کہ درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں وہ حلال ہیں، مگر کیونکہ طبیعت پسند نہیں کرتی، کیونکہ اگر ہم کھاتے ہیں تو وہ کڑوے ہوتے ہیں، ان کا بد مزہ ذائقہ ہوتا ہے، ان کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، ذائقہ ہماری طبیعت پر اچھا نہیں گزرتا، تو اس لیے وہ جو ہیں حلال ہیں مگر طیب نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاک مال کے سوا کوئی مال قبول نہیں فرماتا۔ اللہ پاک ہے، پاک مال کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا ہے۔ رسولوں کو کیا حکم دیا تھا؟ وہی آیت مبارکہ جو ہم نے شروع میں سمجھی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، جو پاک رزق ہے ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاک مال کے سوا کوئی مال قبول نہیں کرتا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاک مال ہی قبول ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا ہے، جیسے کہ ہم نے شروع میں آیت مبارکہ کو سمجھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اپنے انبیاء کرام کو بھی جو ہے رسول اعظام، ان کو بھی رزق حلال کھانے کی تلقین کی ہے، حکم دیا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا اے ایمان والو،
جو پاک رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کا ذکر کرتے ہیں کہ جو طویل سفر کرتا ہے، اس کا جو لباس ہے وہ غبار آلود ہے، اس کے جو بال ہیں پراگندہ حال ہے، اس میں گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، وہ اتنی سختی کے ساتھ موسم کی شدت برداشت کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہاں پر جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا جو لباس ہے وہ حرام کا، گویا کہ جو اس کا جو جسم ہے وہ حرام مال کی غذا پر پلا ہے۔ تو ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بغداد کا خلیفہ مستنجد باللہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں تھیلی ہوتی ہے جس میں اشرفیاں ہوتی ہیں، تو وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور کہتے ہیں حضور یہ قبول کر لیجئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو لے جاؤ، یہاں اللہ کا بہت کرم ہے، فضل ہے، رحمت ہے۔ تو وہ پھر عرض کرتا ہے کہ یہ رکھ لیں، آپ پھر منع کرتے ہیں، پھر وہ عرض کرتا ہے، آپ اس تھیلی کو پکڑتے ہیں اور نچوڑتے ہیں، اس میں سے خون نکلتا ہے، اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بدبخت، تم لوگوں کا خون پسینہ چوس کر، ناجائز ٹیکس لگا کر جو مال حاصل کرتے ہو وہ مال میری بارگاہ میں پیش کرتے ہو۔ سن لو، میری بارگاہ میں اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پاک مال ہی قبول ہوتا ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاک ہی مال کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، جو پاک اور جو حلال لقمہ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہی دعا کو قبول کرتا ہے، گویا جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ پھر فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص حرام مال کماتا ہے پھر اس میں سے صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کی طرف سے قبول نہیں ہوتا۔ گویا کسی شخص نے حرام مال کمایا، اس میں سے صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں دیا، تو وہ اس کی طرف سے قبول نہیں ہوتا، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ اس میں سے جو خرچ کرتا ہے اس میں برکت نہیں رہتی، حرام کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا اگر وہ اس کو وراثت میں چھوڑ دے، اپنے ترکے میں چھوڑ دے، تو یہ اس کے لیے قبر کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب ہے، آگ ہے اس کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ برائی کے ذریعے برائی ختم نہیں کرتا بلکہ نیکی اور اچھائی کے ذریعے سے برائی کو ختم کرتا ہے۔ یہاں تک ہم نے رزق حلال کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، اور بالخصوص انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پاک اور پاکیزہ کھاؤ، اس کا ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم رزق حلال اور اس کی جو برکات ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اگلی نشست میں ہم آپ سے پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔